حافظ صاحب آپ کی رائے؟ بسم اللہ الرحمن اسد بنیادی طور پہ جو پہلا مطالبہ ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم جی میرا یہ خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سر میں اگر آپ صرف یہ جو ان کا ابھی بنیادی مطالبہ بن گیا نا، اگر آپ اس سے پہلے رائے دے دیں 26ویں ترمیم پہ بعد میں آ جاتے ہیں. اگر آپ کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑا مطالبہ بن گیا ہے وہ ہے رہائی. اگر رہائی ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ مظاہرین بغیر 26ویں ترمیم کا مطالبہ کیے گھر چلے نہیں وہ اگر آپ ان کی آرڈر آف پریورٹی دیکھیں گے تو پریورٹی تو یہی ہے نا. لیکن چلیں اگر آپ کہتے ہیں کہ تیسری چیز کے اندر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کا ایک پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے اور اس سے کوئی راستہ نکلتا ہے تو وہ نکلنا چاہیے. لیکن بنیادی طور پہ اس سارے پرابلم کے اندر ایک ایگو کا فیکٹر بھی آیا ہوا ہے، اور وہ ایگو کا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہتی. جب آپ کسی کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کرنا چاہیں گے تو پھر آپ یہ چاہیں گے کہ ہم اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آئیں گے اور ہم کچھ بھی نہ کہیں اور ہماری چیزیں جو ہیں وہ ساری لیگلی ریزالو ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ نے کسی بھی چیز کو نیگوسیٹ کرنا ہے ان ٹی او آرز کے اوپر، آپ کو جو آج کی حکومت ہے جو آپ کے سامنے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اور اس بیٹھنے سے ڈیفینیٹلی اگر وہ بیٹھ جاتے ہیں صاحب تو پھر کیا قانونی راستہ موجود ہے؟ نہیں، پھر قانونی راستے کے لیے آپ کو تین چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جن کیسز کے اندر آپ کو ریلیف ملا ہوا ہے وہ تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرے کیسز ایسے ہیں کہ آپ امیڈیٹ جو ہے وہ ایکویٹلز کے اپلیکیشن بھی فائل کر سکتے ہیں کہ اٹس اے کیس آف نو ایویڈنس ہے. اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ آپ بیل بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جس کی طرف آزاد صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جب چیزیں جو ہیں وہ کنوکشن سٹیج سے بہت آگے چلی جائیں اور ایک اس سیٹلمنٹ کی طرف چلا جائے تو شاید وہ ایک نوبت ہے. وہ نوبت نہیں ہے، بٹ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ لیگلی جو ہیں وہ پیرالل چل سکتی ہیں. یہ تو ڈویبل نہیں ہے جیسے پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرائبونلز کے ذریعے ہی ہو کے راستہ گزرے گا، لیکن زبیری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ ضرور ہے کہ آپ نئے الیکشنز کروا دیں. نہیں اسد یہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے وہ فار دا ٹائم بینگ بدلتی ہے. پچھلے چیف جسٹس کو ملائن اس بات پہ کیا گیا کہ وہ 8 فروری کی پٹیشن نہیں لگا رہا، اور 8 فروری کی پٹیشن سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ پاکستان کے الیکشن جو ہیں اس کے اندر کتنی لیگل یا کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہوئی ہے اور وہ پاکستان کے سارے حلقوں کو سٹرائک ڈاؤن کرے. اب پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 184(3) کے نیچے یہ سارے لوئرز ہیں. سن لینا ایک سیکنڈ سن لینا 184(3) کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس فورینزک آڈٹ کی پار نہیں ہے. 199 کے نیچے آرٹیکل کے نیچے پاکستان کی ہائی کورٹس کی فورینزک کی پار نہیں ہے. اب اس کا وے آؤٹ کیا؟ 1970 سے لے کے جو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن کے نتیجے میں جو مینڈیٹ جو ہے آپ کو بھی پتہ ہے اس کا ریزلٹس کیا نکلا، یا اس کے بعد 77 کے اندر کیا ہوا، یا اس کے بعد 84 88 98 اب سے ہوا. آج تک کسی گورنمنٹ نے اس طرح مینڈیٹ کو آئے کہ ہم واپس کرتے ہیں. 2018 کا مینڈیٹ جو تھا وہ مناسب مینڈیٹ تھا، کیا وہ مینڈیٹ پھر واپس ہوا؟ اپوزیشن تو اس وقت بھی کہتی تھی. آج مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ کے پی کے کا مینڈیٹ جو ہے وہ ہمارا مینڈیٹ ہے. کیا مینڈیٹ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو واپس کریں گے؟ بلوچستان کے اندر مولانا کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہے جی، کیا اس کو واپس ہوگا؟ سندھ کا جو انٹیریئر ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کہاں سے آ گئی کہ جی وہ یہ کہے کہ جی اس مینڈیٹ کو بھی واپس کریں جہاں پہ پورے کینڈیڈیٹس پہ نہیں ہیں. وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کینڈیڈیٹ سے وہ زیادہ تھے. لیکن اصل بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ دو چیزیں کہتے ہیں جس طرح زبیری صاحب نے بھی اشارہ کیا، ایک کہتے ہیں کہ جی اس ملک کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن پہ بات کی. الیکشن کمیشن کا چیئرمین لگایا کس نے ہے؟ وہ اس دور کی جو پی ٹی آئی کی رولنگ پارٹی تھی انہوں نے لگایا، اور اس کے اندر گیو اینڈ ٹیک کیا گیا. اور اس دور کے اندر نہیں سن لینا سر زبیری صاحب، میں فیکٹلی کریکٹ بات کہہ رہا ہوں. اس دور کے اندر اپوزیشن کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کیا گیا کہ جی ہمارا بندہ چیف الیکشن کمیشنر آپ لگائیں اور 2 صوبوں کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے ممبرز لے لیں. اور اس کے بعد 2 کے اندر نہیں لگے. جب نہیں آیا، پرائم منسٹر جو تھے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو لیٹر تک نہیں لکھتے تھے، اور تھرو شاہ محمود قریشی آپ نے لگوایا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ انٹروین نہ کریں. آپ یہ اصول نہیں آپ صاحب، لیکن آپ کیا یہ اصول مرتب کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت اگر کسی کو لگاتی ہے تو اس کے بعد وہ ہمیشہ اس پر خاموش رہنے کی پابند ہے؟ نہ سر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ آئے
ہمارے سے بات کرے, ہمیں اکوموڈیٹ کرے, ان کو پیچھے کرے, اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس ملک کے اندر ساری ٹرانسپیرنسی بھی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہے, جوڈیشری ٹھیک ہے. لیکن اسد اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ اگر آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پاکستان کے اندر ہیں, آپ گورنمنٹ میں بھی تھے, ابھی بھی آپ ہیں, اور آپ گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ڈائیلاگ کرنا پڑے گا, اور وہ ڈائیلاگ اسمبلی کے اندر بھی ہے اور اسمبلی کے باہر بھی ہے. اس کے اندر ایک گرینڈ کر لینا آپ ساری چیزوں کے اوپر, آپ گرینڈ ڈائیلاگ کر دیں الیکشن کمیشن کے اوپر, ریفارمز کے اوپر, جسٹس کے اوپر, پولیس کے اوپر, اکانومی کے اوپر, اور اس کے بعد کہیں کہ جی لیٹس پلے, اور اس کے اندر ساروں کو فیئر اپرچونٹی آنی چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کی ایگزسٹنس کو بھی نہ مانیں, آپ انسٹیٹیوشنز کی ایگزسٹنس کی رسپیکٹ بھی نہ مانیں, اور پھر آپ یہ کہیں کہ ہمیں تو اپنائیں نہیں تو ہم تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں اس انوائرمنٹ کے اندر اگر آپ پی ٹی آئی جو ہے آپ پاور کے اندر لے آتے ہیں, تو کیا پاکستان کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز یہ ایکسیپٹ کریں گی؟ کیا وہ 40-50 ہزار بندہ جو ہے وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی جو ہے یا مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ نہیں لا سکتے؟ ان سب سے زیادہ جو پار ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے. نون لیگ تو نہیں لا سکتی. نہیں دیکھیں نا بات یہ ہے, ابھی تو دیکھیں نا ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں, اسی گراؤنڈ پہ کور کرتے ہیں, 2022 سے بھی کور کیے ہیں. جب 2022 کی بات تھی, جب پی ٹی آئی جانے والی تھی, آپ نے بھی پروگرامز کیے ہیں. اس دور کے اندر ان کے سٹنگ ایم این ایز جو تھے وہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ لینا چاہ رہے تھے کہ جی ہمیں اگلا الیکشن کے اندر اکوموڈیٹ کریں. جو نہیں, میں تو آج کی بات بتا رہا ہوں نا, آج ہے, کل آپ دیکھیں اس ملک کے اندر گورنمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. لوگوں کو, اداروں کو جو ہے ود ان دا فریم آف کانسٹیٹیوشن آپ کو لکھیں. اصل بات یہ ہے, یہ ہم چاروں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, مثلا آزاد صاحب ہیں, زبیری صاحب ہیں, پاشا صاحب ہیں, اور میں ہوں, ان چاروں میں سے میرا خیال ہے کہ میں وہ واحد ان میں سے ہوں کہ جو اس پروسیس کے اندر جو ہو رہا تھا اس پروسیس کا میں کچھ وٹنس ہوں. ٹھیک ہے, حصہ رہا آپ اس کا, اور اس وٹنس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس چیز کے اندر ہے کہ جب وہ بات چل رہی تھی, ایک طرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ تھی اور دوسری طرف یہ تھا کہ فائز عیسیٰ جسٹس کو نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے, ایک طرف ایکسٹینشن نہیں آنے دینی, اور دوسری دفعہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہے چونکہ 65 سے 68 والا معاملہ تھا. ٹھیک ہے, وہاں کے اوپر بات چلتے چلاتے جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جانی شروع ہوئی. اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو آئیڈیا تھا یہ پاکستان تحریک انصاف نے فلوٹ کیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا. اس وقت بھی میں نے یہ کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا آئیڈیا ہے یہ کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی وائبل نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو بھی معاملہ آتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کا ہے اور اس کو بائیفرکیٹ کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ہمارے دوست تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اگر شریعت بینچ سپریم کورٹ کے اندر بن سکتا ہے, آپ ان ساروں کے ذرا وہ کلپس لگائیں جو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کو سپورٹ کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ وائبل نہیں, وائبل نہیں. زبیری صاحب کہہ رہے تھے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں چونکہ جی 150-200 کیس ہے اور شریعت بینچ جو ہے وہ بن سکتا ہے. جی اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ تھے اس چیز کے اندر. اس کے بعد ہوا یہ کہ جب آپ نے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر جانا ہے, آپ کی ایک بات بنی گئی ہے, تو پھر ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ نے گیو اینڈ ٹیک کرنا ہے. وہ جو فائنل ڈرافٹ سارا بنا اس کے اندر چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ یا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس جو تھیں یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کی کمپوزیشن تھی, وہ ساری کی ساری جو تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہ سارا سرکل جو چل رہا تھا اس کے اندر جو ہے وہ ایک کانفرنس کے ساتھ آئیں. اور جب ساری چیزوں کے اوپر کانفرنس آ گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے لیڈر سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی, آپ ملاقات کروائے. مولانا نے ملاقات کروائی اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. اور پھر آپ نے اس پریس کانفرنس کے اندر جو تھا وہ باڈی لینگویج بھی دیکھی اور وہ سارا دیکھا. اب اس کے بعد اس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو اثر پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کیا. سارے ججز نے پاکستان کے چیف جسٹس پہ اعتماد کیا, کسی ایک جج نے ریزائن نہیں کیا. پاکستان کے سپریم کورٹ کے لوئرز نے اس الیکشن کے اندر اس جو الیکشن ہی 2 گراؤنڈز کے اوپر تھا کہ جناب کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف آپ نے ووٹ دینا ہے یا آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کو آپ نے خاتمہ کرنا ہے. پاکستان کی میجورٹی لائرز نے جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حق کے اندر ووٹ دیا. اب تیسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی فل کورٹ جو ہے, اب 26ویں آئینی ترمیم کے نیچے فل کورٹ بن ہی نہیں سکتا, چونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو بنے گا وہی آپ کا فل کورٹ ہے. آج
آپ دیکھیں کہ جو اویلیبل ججز ساتھ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں. 26ویں ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کرنا ہے تو یہ بینچ کرے گا نہیں بینچ کرے گا. اگر ان کا آرگومنٹ مان لیا جائے کہ وہ بینچ اس کا کریٹر ہے یا بینیفیشری ہے تو یا افریدی صاحب پریزائڈ کریں گے. اگر یا صاحب پریزائڈ کریں گے تو وہ بینیفیشری ہیں. اور اگر اس کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, کیا جسٹس منصور جو ہے جو ہر معاملے کے اندر یا جسٹس منیب جو ہے وہ اس کا خلاف ووٹ دے رہے ہیں تو آپ نے ان کا مائنڈ نہیں پڑھا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو دیکھیں نا, ان کا بھی ہے جو بینچ کا حصہ ہے, لیکن ان کا بھی ہے جن کو نہیں بینچ کا حصہ بنایا گیا. پاکستان کے آدھے ججز جو ہیں اگر ہم گنتی پہ چلے جائیں کہ چیف جسٹس بینیفیشری ہو گئے, 2 ججز کا کانفلکٹ آ گیا, جسٹس امین الدین کو مانتے نہیں ہیں, اس کے بعد جسٹس عائشہ کیو کے اندر ہے, جسٹس حل کیسے ہوگا. اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے یہ لیڈرز ہیں, پوائنٹ یہ تھا کہ جسٹس منصور کو لگایا جائے. اب جسٹس منصور نہیں لگے, انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے, ہمیں سپریم کورٹ کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہم ہر معاملے کے کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے 12-14 سال کے اندر جو ہے اس آپ نے آسان حل تجویز کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. نہیں ایسے صرف دو ایک سر مجھے بریک لینی ہے. آپ یہ دیکھیں یار ابھی تو 30 دن نہیں ہوئے اس امینڈمنٹ کو آئے ہوئے, ہم کہہ رہے ہیں کہ جی تباہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. اس سپریم کورٹ نے جتنی ایکسیڈ آف اتھارٹی کی ہے یا جتنی مس یوز آف اتھارٹی کی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے اندر, کیا پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے سیفٹی والز بنانا؟ اگر بن گئی ہے تو کیا ججز کی اپوائنٹمنٹ فنڈامنٹل ہے یا آپ کی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ جو بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن ہے؟ بالکل نہیں ہے. اگر ہوتا تو انڈیا کے اندر آج تک ہو چکا.